بہار کے پٹنہ ضلع کے پالی گنج گاؤں میں ایک بہت ہی پیاری سی کنیا کا جنم ہوا۔ کنیا اتنت سندر تھی۔ اس کے ماتا پتا اتوا رشتے داروں نے جنم پر خوشیاں منائیں۔ گھر میں اتسو جیسا ماحول تھا، لیکن کچھ رشتے داروں نے کنیا کے جنم کی بات سنی تو آلوچنا کرنے لگ گئے۔ کنیا کا نام کرن اس کے روپ و سوندر کے آدھار پر ودوشی رکھا گیا۔ ودوشی بہت ہی سندر اور چنچل سوبھاؤ کی، جو بھی اسے دیکھتا اس سے آکرشت ہوئے نہیں رہ پاتا، اسے گود میں لے کر پیار کرنے لگ جاتا۔ اس کے ماتا پتا اسے بہت اسنیہ کرتے تھے، اتوا اسے کلیجے سے لگائے رکھتے تھے۔ ودوشی اپنے گاؤں گھر میں کلکاریاں مارتی ہوئی کھیلتی کودتی، اتوا واتسل رس لٹاتی، توتلی بولی میں انیکوں انیک گیت گنگناتی، پلتی بڑھتی رہتی۔ سمے کے ساتھ وہ بڑی ہونے لگی۔ اس کے ماتا پتا نے گاؤں کے ودیالیہ میں ہی داخلہ کروا دیا۔ وہ پڑھنے لکھنے میں اول تھی، جو اسے ککشا میں اور بچوں سے الگ کرتا تھا۔ وہ جب کیول 8 برس کی ہوئی تبھی اس کے پتا جی کا سورگواس ہو گیا۔ پھر وہ مانسک روپ سے پریشان رہنے لگی، کینتو پھر بھی وہ پڑھ لکھ کر آگے بڑھتی رہی۔ اسے بچپن سے ہی کرکٹ، فٹ بال و والی بال آدی انیک کھیل کھیلنے کا شوق تھا۔ وہ ابھیاس کرتی تھی، اس میں لگن تھا، جس کے کارن وہ ایک راشٹریہ کھلاڑی بھی بن گئی۔ ودوشی ایک سادھارن پریوار میں جنمی تھی۔ دھن کے ابھاؤ سے اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے کالج سے لاء وکالت کی پریکشا بھی پاس کر لی۔ ودوشی کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا کہ جب وہ ایک پریکشا دینے کے لیے ٹرین سے جا رہی تھی، راستے میں اساماجک تتووں نے ٹرین پر حملہ کر دیا۔ ودوشی نے جب اس کا پرزور ورودھ کیا تو ڈاکوؤں نے اسے ٹرین سے نیچے دھکیل دیا۔ اس کے باوجود ودوشی نے ہمت نہیں ہاری اور نرنتر آگے بڑھتی رہی۔ ودوشی اپنے بھاگیہ کے بھروسے نہ رہ کر پورے جیون میں محنت کرتی رہی۔ اس کے نیک ارادے نے ایک دن ایورسٹ کی چوٹی پہ لانگ دی۔ اپنے دیش بھارت کا جھنڈا ایورسٹ کی چوٹی پر گرو سے لہراتا ہوا ودوشی اور اس کے جذبے کو سلام کر رہا تھا۔ تاتپریہ ہے کہ جب اپنے لگن و تپسیا کی بھاونا رہتی ہے تو آپ کے لیے کوئی بھی کاریہ اسمبھو نہیں رہتا۔ جیسا کہ ودوشی کے ساتھ